سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ الفاتح مرہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد خیال کریں سوچیں یہ گورنمنٹ ہے ایک اعلان کرتی ہے وہی جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کے ویزے نہیں لگے ہوئے جو کہہ دیے ہیں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے ویزے نہیں لگے یہاں تو بہت سے لوگ بیچارے کافی عرصے سے رہ رہے ہیں اور بیٹھے ہیں 5 سال 7 سال 8 سال ہو گئے پتہ ہی نہیں کہ بھئی ویزا لگتا بھی یا نہیں ہے ہوتے ہیں نا کیسز اب گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئین اعلان کرتی ہے کہ بھئی 2 دن میں جو یہ درخواست پیش کر دے گا کہ بھئی مجھے ویزا چاہیے تو ہم سب کو ان کو فری ویزا دے دیں گے ہم مجھے بتائیں ان آدمیوں کا کیا حال ہوگا کتنے خوش ہوں گے 2 دن نیند آئے گی ان کو اس 2 دن کا تو رش لگ جائے گا تو ہر آدمی جو بیچارہ مصیبت زدہ ہو گئے پریشانی ہے مصیبت ہے اس میں کیا شک ہے تو آدمی تو جناب پھر اس اپرچونٹی کو حاصل کرنے کے لیے پورا زور لگے گا اس کے لیے کتنی اہم کام آ جائے اس نے پیچھے کر دینا کہ بھئی پھر تو پہلے یہ کام ہے ویزا تو کہاں لگنا تھا خوشی ہو جائے گی تو عید آ جائے گی اس کا تو بڑا معاملہ بن جائے گی ہر ایک اعلان میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے ساتھ ہوگا موت آئے گی نا بھائی ہو کب آئے گی پتہ ہے کسی کو جوانی میں آئے گی بڑھاپے میں آئے گی اس سے بڑھاپے میں آئے گی ہدیڑ عمر میں آئے گی ڈرائیو کرتے ہوئے آئے گی بسترے پہ آئے گی بات کرتے ہوئے آئے گی کسی کو پتہ ہے اس کا کچھ پتہ نہیں یقین تو سب کو ہے موت کا ایمان کا حصہ ہے من ہے آپ تو نیک آدمی اپنی بات کرتا ہوں اگلی زندگی کا پتہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا کیا حال ہوگا ہمارا حالات بیان کیے اللہ نے جہاں کنی کا وقت آتا ہے قبر آتی ہے سوال جواب ہوں گے قبر کی سختی ہوں گی بڑے بڑے اژدہے نکلیں گے ہمارے جسموں کو کھائیں گے دوزخ کی آگ جہنم کی آگ حشر کا میدان یہ سب کتنی دور ہے کہ اب یہ دل کی ڈبی بند ہونے والی بات ہے ویری لٹل ڈسٹینس یعنی فاصلہ ہے ہی نہیں صحابہ کرام اس بات پہ یقین کرتے کہ اتنا فاصلہ بھی نہیں ہے کہ ہم پلک جھپکے نا اگر حدیث اتنا فاصلہ بھی نہیں اس موت کا اور موت کے بعد آنے والی کیا چیز ہے اس تصور سے لوگ جو اس بات پہ یقین کرتے تھے وہ بیچارے سوچتے ہیں وہ ساری رات سوتے نہیں ہیں نیند ہی نہیں آتی ہمارا ہوگا کیا اور اول تو ہے ہی نہیں ہمارے پاس اعمال ایسے اگر اعمال ہیں بھی تو ان اعمالوں کی قیمت ہے بھائی مجھے بتائیں ایک صاحب کا بہت ہی نیک سالہ انسان ہے ٹیکس ہے صبح
کہ جی میں طواف زیارت بھی کر لی ہے، میں عرفات سے بھی فارغ ہو گیا. سوئے اٹھتے وہ ٹیکسٹ میں نے دیکھا اس کا میسج. اب میں نے طواف زیارت بھی کر لیا، وداع وہ بھی کر لیا، طواف بھی کر لیا. اب میں بیٹھا ہوں خانہ کعبہ کے سامنے اور بے انتہا ڈر رہا ہوں، کانپ رہا ہوں اور رو رہا ہوں میرا کیا ہوگا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جائیں، بیت اللہ سامنے ہو، طواف کر لیں تو یار کتنا اچھا ہے، ہم معافی وہاں جا کے دعائیں مانگیں، ہماری مغفرت ہو جائے گی. لیکن جو وہاں پہنچ گیا آدمی اس کا کیا حال ہے؟ وہاں مطمئن نہیں ہوتا آدمی، تسلیم نہیں ہوتی. صحابہ کرام خانہ کعبہ کے چکر کاٹتے رہتے تھے، وہ تو اس سے نزدیک تھے کہ اللہ اکبر. شافی امت کے سامنے تو ہوتے بالکل. پھر کیوں نیند آتی تھی ان کو؟ آنے والے حالات ہی بہت سخت، بہت ہی سخت حالات ہیں. نہیں تصور، اور اتنا نزدیک ہے بھائی، اتنے نزدیک ہیں کسی کو اس میں نہ کوئی عمر ہے، نہ جوانی ہے، نہ بڑھاپا ہے، کچھ ہے ہی نہیں، دھوکہ ہے. تو حالت ہماری یہ ہے کہ نہ ہمارے پاس اعمال ہے، نہ کوئی چیز ہے، نہ بھائی کچھ نہیں. کیا ہوگا ہمارا؟ جیسے وہ آدمی سوچتا ہے، کہیں بھی لیٹا ہے کہ یار مجھے 10 سال ہو گئے میرا ویزا نہیں لگا، میری بیوی بچے ادھر ہیں، میں ادھر ہوں، میرے ماں باپ مرنے والے ہیں، میرا ویزا نہیں، کیا ہوگا میرا یار؟ میں دیکھیں ایسے انسان بھی، اس کو ایک دم خوشخبری مل جائے کہ بھائی صبح تیرا ویزا لگ رہا ہے، اللہ اکبر، کیا حال ہوگا؟ اب ہم سب کا یہ حال ہے. جس کا حال نہیں ہے مجھے بتایا ذرا کہ نہیں جی میں تو بڑا خوش حال ہوں، مجھے تو کوئی پرواہ نہیں، میں تو جنت کھلے گی تو چلا جاؤں گا. ابو بکر صدیق سے لے کر قیامت تک کوئی شخص ایسا ہو نہیں سکتا. ہوگا تو بالکل ہی پاگل ٹفل، اس کو پتہ ہی نہیں وہ کیسے کہ جو اتنا مطمئن ہو جائے بس جی میں تو نماز پڑھ لی. میں تو آپ کو خانہ کعبہ مثال دے دی ہے نا آپ کو. ہم دور ہیں تو ہم سمجھتے ہیں وہاں پہنچ جائیں گے، لیکن وہاں پہنچنے کے بعد یا شاید میں تو عرفات میں وہاں سے بھی نکلا ہے، اس جگہ سے نکلا ہے، اینڈ میں آپ کہتے ہیں مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا میری بخش ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، سر میرے یہ اعمال قبول ہوں گے بھی نہیں، میں تو اس سے وہ دل نہیں کر رہا خانہ میں کروں کیا. حقیقت میں یہ مایوسی نہیں ہے بلکہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے یہ احساس. سبحان اللہ، یہ احساس انسان کے اندر پیدا ہو جائے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت کہ جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اتنی احساس پیدا ہو جائے انسان کہ یار میرا ہوگا کیا. کسی اعمال سے بھی اس کو تسلی نہیں ہو رہی، سجدے پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، تو کچھ کر رہا ہے اور پھر رو رہا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں ساری رات عبادت کرنے کے بعد پھر صبح رو رہے ہیں اللہ کا حضور میں کہ اللہ کچھ بھی نہیں ہوا، برابر نہیں ہے یا نہیں. ہمیں یہ نہیں ہے تو اتنے بد دل سخت ہیں ہمارے کہ یہ اللہ یہ کیا اتنا احساس بھی، جس میں یہ احساس پیدا ہو گیا سبحان اللہ، تو اس کو پھر اللہ اگلا راستہ دکھاتے ہیں، فوراً اس کے لیے اگلا راستہ کھل جاتا ہے جس میں تسلی ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں اور اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں. اب یہ تو ہمارا حال ٹھیک ہے نا بھائی. اور ہے پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، کچھ ہوگا، کون گارنٹی کیسے مل جائے. اگر اس وقت آپ کو مل جائے گارنٹی کہ یار تو فکر نہ کر، مزے سے ہمارے مرتے تجھے جنت مل جائے گی، کیا مزے ہوں گے. پر سبحان اللہ، پیچھے ہاتھ پڑے گا تو فکر کیا کرتا ہے، مر تو صحیح، دیکھ تماشا پکڑ تو حیران ہو جائے گا، تیرے لیے میں انتظامات کیے سارا کچھ. تو جو کیا خوشی اس کو ہوگی جس کا ویزا لگ رہا ہے. اگر ہمارا احساس جاگا ہو، ہم تڑپ رہے ہوں کہ ہمارا حال کیا ہوگا، کسی عمل پہ ہمیں یقین نہ رہو اور پیچھے سے ہاتھ اللہ کا لگ جائے، یہ فکر کیوں کرتا ہے؟ غم کس چیز کا ہے؟ یہ جنت تیرے لیے کھول دی. بن جائے انسان کی زندگی کتنا اچھا. پھر عمل میں دوسرا عمل ہوگا. پہلا عمل تو یہ خوف کا ہوتا ہے، پھر دوسرا عمل اللہ کی محبت کا ہوگا. فرق آ جائے گا نماز سے. ایک تو خوف کی نماز پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، برا حال ہے کہ پتہ نہیں جب تھپکا پڑ گیا پیچھے سے پھر وہ کیسی نماز ہوگی. رونا پھر بھی آئے گا، گریا پھر بھی ہوگا، اور پھر کس کا ہوگا؟
دیدار الہی نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. فرق پڑ گیا نا. تو ابو دران ہوا گورنمنٹ کی طرف سے وہ آدمی خوش ہو گیا. ادھر رب العزت رب الکائنات جو سب فیصلے کرے گا، جنت دو کے فیصلے اس کے پاس، قبر کے فیصلے اس کے پاس، حشر کے فیصلے اس کے پاس. اب وہ اپنے قرآن میں اعلان فرماتا ہے. سنو بھائی، انی لغفار لمن تابا. سبحان اللہ. اب جس کے اندر احساس جاگ اٹھا ہوگا تو اب اس اشتہار کو سن لے جو اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں. انی لغفار لمن تابا. اے توبہ کرنے والو، اے توبہ کرنے والو گھبراؤ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے گھبرانے کی کیا بات ہے، تم نے توبہ کی تو میں تمہارے لیے بہترین بخشش عطا کروں. اے لوگو گھبراؤ نہیں، 2 دن میں اگر تم نے درخواست پیش کر دی تو تمہیں ویزے لگ جائیں گے. اے لوگو گھبراؤ نہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ توبہ کرو تو تمہیں ایسی بخششیں دوں گا، بے انتہا بخششیں تمہیں عطا فرما دوں گا. نہیں مانتا ہو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے. کیسی بخشش؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیان کرتے ہیں. کہتا ہے توبہ کرتا ہے، جو توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک گناہگار شمار ہوتا ہی نہیں. اللہ کتنی چھوٹ دے دی اللہ پاک نے کہ توبہ کرنے والا شخص اللہ کے نزدیک گناہگار شمار ہوتا ہی نہیں، 70 دفعہ گناہ کرے 70 دفعہ توبہ کرے. کتنا گیپ اللہ پاک نے ہمیں دی ہے زندگی کے اندر کہ اگر ہم ڈنگر نہ ہوں، جانور نہ ہوں تو اللہ کی قسم ہر انسان مومن جو ہے جنت میں چلا جائے. اتنی چھوٹ، اتنی چھوٹ. ایک گو ٹھیک ہے، اللہ نے ہماری اس بشریت کا تقاضے کو سامنے رکھا ہے کہ تقاضا دیا تھا میں نے گناہ کا، تمہارا شیطان نفس تمہارے ساتھ تھا، لیکن میں تمہیں چانس بھی اتنا دیتا ہوں. 70 تو انہوں نے ایک انلمیٹڈ بات کی، ایک مثال دی 70 کی. محسن کہتے ہیں کہ 70 سے مراد لفظ آتا ہے بے انتہا. تو باہر گیا، گناہ ہوا، کیا کرے؟ مجھے بولو کیا کرو؟ ہم نہیں کرتے. ہم گئے، باہر گئے، دوست مل گیا، گپ شپ ماری، گالی دے دی، گناہ ہو گیا. ہم توبہ کرتے ہی نہیں. گناہ کرنا کوئی بری بات نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے. اگر ہم یہ عادت ڈال لیں، اگر ہم یہ عادت ڈال دیں کہ ادھر گناہ ادھر توبہ، سبحان اللہ. کتنے لوگوں کی عادت میں بتائیں اتنا کہ ہمارا یہ کلمہ بن جائے. جس آدمی کا یہ کلمہ بن جائے گا، احساس گناہ اس کا اتنا بلند ہو جائے گا کہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے گا. کتنا بہترین. اور پھر سبحان اللہ، جو اس طرح انسان مرے گا کہ ادھر وہ گناہ کر رہا ہے ادھر توبہ کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسا گناہ گار شخص جو توبہ کرتا ہے وہ گناہ گار ہے ہی نہیں. میں گناہ گار سمجھتا نہیں، میں تو وہیں پردہ ڈال دیا تھا، تو آخرت میں اس کو رسوا کروں گا، اس کو تو دلوں کی طرح اٹھاؤں گا اور جنت میں سیدھا بھیج دوں گا. اس احساس کو جاؤ بھائی، اس کام کو، یہ اتنی بڑی اپرچونٹی دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جنت کے دروازے کھول دیے. ہماری عادت ایسی ہونی چاہیے. امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے دکھایا. آپ کو توبہ کی کیا ضرورت تھی؟ استغفار کی کیا ضرورت تھی؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک نشت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 70 بار استغفار پڑھتے تھے، تاکہ میری امت کو پتہ چل جائے کہ تمہارے زندگی کا یہ انداز ہونا چاہیے. اتنی بڑی توبہ ہے. ابھی مجھے کل پرسوں کی بات ہے کہ یہ نصیب نہیں ہو. دیکھیں جتنے بھی انعامات اللہ نے دنیا میں دیے ہیں، سب سے بڑا انعام یہ ہے بندے کا کہ گناہ ہو جائے اور توبہ کر لے. گناہ ہو جائے، اس سے بڑی نعمت ہے ہی نہیں. ہم انتظار کرتے ہیں کتنے گناہ بھی میرے جان گھر تک جانے جاتے گاڑی میں ساتھ کوئی دوست بیٹھ جائے اور ہم نے گھر جانا ہے، غیبت بھی ہوگی، جھوٹ بھی ہوگا، بکواس بھی ہوگی، فلاں بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا. ملنا تو ہے ایک دوسرے سے،
اندر پھر آپس میں دوست ہوں گے، ان میں بھی کچھ حسد ہوگی، جلن ہوگی، بس ایک زبان پہ رکھ لے. جب یہ فیلنگ آتی جائے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سبحان اللہ، مرتا رہتا ہے فوراً. کریں گے بھائیو؟ سو ایزی. کیوں؟ جی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں. اچھا تو اللہ کے نبی کر کے دکھا رہے ہیں اور تجھے ضرورت ہی نہیں کہ تو توبہ کر لے. منہ کو ہلا، تھوڑا سا منہ کو ہلا. کریں گے بھائیو؟ ہاں، عادت ڈالو اس کی. سب سے بڑا انعام اللہ تعالیٰ کا یہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے گناہ کیے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں. لا والی طور پہ اتنے گناہ ہو جاتے ہیں. سوچ میں انسان کی گناہ ہے، خیالات میں گناہ ہے. بات نہیں کر رہے آپ کسی سے، آپ دونوں بیٹھے بات نہیں کر رہے، اندر مشین چل رہی ہے گناہ کی، اندر سے گناہ ہو رہے ہیں، سوچ رہے ہیں. ہم کیا کریں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. سب سے بڑا وظیفہ جس پہ اللہ تعالیٰ چھوڑ دیں. اور دیکھیں شان سبحان اللہ، کیسے لوگ ہوتے ہیں. میں حیران ہوں. مجھے ایک فون آیا پرسوں، حضرت کسی کے ذریعے، میں نے جی ایک آپ سے التجا کرنے میں ہی فرمایا جی میرے والد صاحب ہیں جی، ان کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا جناب کینسر پھیل گیا ہے اور بے ہوش ہیں، ہوش ختم ہو گئی ان کا، اور چند گھنٹے یا چند ایک آدھ دن دی ہے، وہ جس طرح ڈاکٹر دیتے ہیں تو اس دنیا سے جانے والے ہیں. میں اپنے والد صاحب سے واقف ہوں. تو کوئی ایسا ممکن ہے کہ یہ توبہ کر لیں؟ بولے سبحان اللہ. اندازہ لگائیں، ایک تو پوری دنیا ساری زندگی کے اس کے 50-70 سال کے گناہ ایک طرف کلیکٹ ہوئے ہیں، دم آخر آنے والا ہے، اور بیٹے کی خواہش کتنی بلند خواہش ہے. کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے کنارے کھڑو کے کوئی آپ کی مدد کرے گا؟ سے مجھے بتائیں، یہاں ڈاکٹر بھی ہوں گے بیٹھنے والے سننے والے میڈیکلی، مجھے بتائیں کہ کتنے لوگوں میں آپ نے زندگی میں دیکھا ہے کہ اس وقت اس کا باپ کسی بڑے شیخ سے، کسی بڑے اللہ کے ولی سے فون کر کے یہ تمنا کر رہا ہے کہ آپ اس کو توبہ کرا دیں. یہ جا کر مومنات، یہ قرآن میں ہے، یہ قرآن کے لفظ ہے کہ آؤ توبہ کرنے ہیں، بھیج رہے ہیں نبی پاک کے پاس کہ جب توبہ کرنی ہے تو آؤ کسی اللہ والے کے پاس پہنچو اور توبہ کروا لو اس سے. یہ قرآن کے لفظ ہے. کتنا ہوتا ہے. لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے؟ میں تو کام گیا کہ اللہ ایسے بندے بھی ہیں تو انہیں پتہ نہیں کیا یہ کتنا کرم کر رہے شخص کے ساتھ. جا کس طرح ہے؟ میں اس کا ہوش ہے کیسے؟ اب تک تو ہوش نہیں تھا، میں ہلا کے دیتا ہوں شاید ہوش آ جائے. میں کہ ذرا آنکھ بھی کھول دے، بول سکتا ہے، بولنا بڑا مشکل ہے. میں کہ چل بسم اللہ کر کے یہ کام کر. اس نے بسم اللہ کر کے کام شام کیا، کہتے بول بھی سکتا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے. میں نے کہا نا ایک دروازہ کھولے نا تو اگلا دروازہ اللہ. میں جلدی کرو. میں پڑھے میرے ساتھ اشہد اللہ، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اللہ کا، تو میں آخر میں پہنچنے والا شخص. اللہ مجھے سارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ تو واحد لا شریک ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، بھلا تو مجھے معاف فرما دے. مرتے ایک انسان یہ کہہ رہا ہے، اس کے بعد موت کے انتظار کے موت آنے والی ہے. سوچیں آپ، ساری زندگی کی دولتیں ایک طرف رکھ دو سامنے، مجھے بتائیں آپ، مکانات سب کچھ دعان، ایک کلمہ توبہ کا اس کے سامنے رکھ دو، کس کی قیمت ہوگی بھائیو؟ کس کی؟ اور ہم تو کھاتے پیتے پھر رہے ہیں، منہ سے کلمہ ہی نہیں نکلتا. گناہ کے پائلز اتنے جمع ہوتے جا رہے ہیں، ٹھک 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 آسمان تک لگ رہے ہیں. اگر ہم یہ ساتھ ساتھ مٹاتے رہتے تو ایک بھی ایسا گناہ نہ ہوتا کہ ہم اس کو شمار کر سکتے. فرق کیا ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم نے مرنا ہے، سامنے پیش ہونا ہے. ابھی ہم نے اس سے لڑکے آئے، اب یہ بات کی ہے، ہم سے یہ بدتمیزی ہوئی، ہم سے فلاں کام کیا، ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے اس کے ساتھ بالکل احساس ہی نہیں ہے. جانور. یہ زندگی سب سے بدتر زندگی انسان کی. ایسی نمازیں بدتر ہیں، ایسی عبادتیں بدتر ہیں جس میں اللہ کا خوف ہی نہیں آ رہا انسان میں. کیا کرتے ہیں نماز کے بعد؟ کیا سنت ہے؟ اونچا بولو، کیا فرمایا؟ کیوں پوچھا وہ نبی، اللہ کے نبی سے، کیوں کہ ہم نے نماز پڑھی، سجدے کیے، ہم کیوں استغفار کریں؟ کیوں؟ اس نے کہا یہ مقام بھی استغفار کا ہے. یہاں بھی تو یہ نہ سمجھنا کہ تجھ سے گناہ نہیں ہو رہے،
ہو سکتا ہے تیرے خیرات میں شیطان نے پتہ نہیں کہاں تک تجھے پہنچا دیا ہو. اللہ کے نبی کتنا بڑا سبق دیا ہے. اتنی بڑی عبادت کے بعد نماز سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے. نماز سے بڑا ایکشن ہی کوئی نہیں. نماز کے بغیر مومن کی زندگی کوئی نہیں. وہ تو ہے ہی مردہ انسان. جس کی گھر میں نماز نہیں، جس کے بچے نماز نہیں پڑھتے، جس کی بچی، وہ تو ہے ہی ختم. اس کے لیے تو آپ سوچیے نا، وہ تو ایک قبرستان ہے، وہ زندگی نہیں انسان کی. یہ تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا آدمی کہ انسان کے گھر میں نماز نہ ہو، بندہ نماز نہ پڑھتا ہو، اور صرف پیسے گنتا ہو، عہدے گنتا ہو، یہ گنتا ہو، میرا بیٹا یہ، میرا فلاں یہ، میرا یہ، میرا یہ، اتنے مکان. وہ تو ہے ہی بدترین انسان جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہوتا. انواع ذات ایک کہتا ہے قید کر دو، ایک کہتا ہے خط ہے یا نہیں، اس کی کیا زندگی. تو اسی عبادت کے بعد جو اللہ کی محبوب ترین عبادت ہے، جس کے بعد انسان کا بغیر ایمان ہی نہیں، مسلمان ہی نہیں، کامل ہی نہیں، اللہ نہیں پہچانتا، جنت کوئی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں. جس عبادت کے بغیر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے آدمی نماز کو کبھی ترک نہ کرے. بولے سبحان اللہ. انسان ہے، تصور بھی نہ ہو انسان کا کہ نماز چھوڑ دے. انسان سوچے بھی نہ کبھی کہ میرا بیٹا نماز نہ پڑھے. بات نہ کرے اس سے، منہ نہ لگائے اس کو، دیکھے نہ اس کی طرف، کھانا پیش نہ کرے اس کو، دل میں نفرت ہو اس کے. اللہ تعالیٰ اندر سے ٹٹولتا ہے. وہ تو بے نمازی، اس کی محبت کرنے کی وجہ سے ہم بھی برباد ہو جائیں گے. اس کی وجہ سے جہاں نفرت کرنے کے مقامات اللہ نے دیے وہاں ہم محبت کرتے ہیں، جہاں مقامات محبت کے دیے وہاں نفرت کرتے ہیں. دنیاوی لڑائیوں کی وجہ سے تو ہم بڑی جلدی دشمنی میں آ جاتے ہیں. خبردار تو ہمارے گھر آیا، خبردار تو اس نے یہ کیا، خبردار تو نے وہ کیا. جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے معاف کر دو، اگر ہو گیا تو کیا ہو گیا، کہتا ہی نہیں کہتا میں غلطی ہے ٹھیک ہے اس سے معاف کر دو. وہ جہاں اللہ کی غلطی کر رہا ہے وہ ہم فکر نہیں کرتے، وہاں سینے سے لگاتے ہیں. کوئی نہیں بچہ ہے، بچہ ہے جی، کل کر لے گا جی. نہیں یہ کالج جاتے ہیں نا جناب، کیا کرے، مجبوری ہے نا جناب. یہ تو اب سمجھدار ہو جائیں گے تو فلاں کر لے. اندازہ لگا. تو ایسی حالت میں اس نماز کے بعد آپ نماز پڑھ کے بڑے خوش ہیں. جب 5 وقت نمازیں، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز فارغ ہوتی تو یہ کام کرنا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. کرتے ہیں نہیں تو پھر. اور جب ہم ہٹے کٹے گناہ کرتے پھرتے ہیں تو اس وقت ہماری زبانوں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ سے معافی نہیں مانگتے. میری بات سمجھ آ رہی بھائی؟ وہ دل میں گئی ہے، اتری دماغ میں، احساس ہوا ہے کچھ. جس کو ہوا سے ہاتھ تو کھڑا کرے. کریں گے اندازے پکی عادت ہر وقت زبان پہ ہو. استغفر اللہ. جس نماز میں جس 3 دفعہ کیا ہے وہاں تو ہزاروں دفعہ گن کے حساب ہو انسان کا. یہ گناہ کیسے، استغفر اللہ یار میں نے کیا کر دیا. لڑکی کو دیکھ لیا، استغفر اللہ. اور ہمارے جوانوں کے لیے تو بہترین نسخہ ہے یہ، سبحان اللہ. جوانی ہے نا، کالج میں جانا ہے، یونیورسٹی میں جانا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے، تو ان کے لیے تو بہترین نسخہ ہے یہ اللہ کے فضل سے. زبان کو عادت ڈال دیں اپنا استغفار. اللہ پاک ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی اپرچونٹی جو دی ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انی لغفار لمن تاب. سبحان اللہ. اللہ کہتا ہے کر لو جتنا گناہ کرنا ہے لیکن توبہ کر لو، اسی وقت میں معاف کرتا چلا جاؤں. اور بہترین بخشش کرنے والا ہے. یعنی بہترین وہ کہتے ہیں سب سے کون ہے؟ بہترین گناہ کرنے والا. اندازہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ بہترین بخشش کرنے والا ہوں تیرے. کر کے آئے گا تو بدترین گناہ، اور جب گناہ مانگے گا تو بہترین بخشش تیری کر دوں. اتنی اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے. انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ جیسی گناہ کو احساس ہوتا رہے گا اللہ کے حضور میں توبہ کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین دعوی یاسین نبی الامین اللہم صلی علی سیدنا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا كثيرا كثيرا كثيرا
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا وعودنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وجعلنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استعملنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في زمرته يا كريم. اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم نعوذ بك عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.